السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باب الوضو کی آخری حدیث پڑھیں گے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم يقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنہ، اخرجہ مسلم والترمذی وزاد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حدیث کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرے خلفائے راشدین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ بڑے فضائل والے شخص تھے۔ خلافت کا زمانہ عدل اور انصاف سے بھرپور رہا۔ زمانے جاہلیت میں قریش کے سفیر تھے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں سن 6 نبوت کو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بہت مشہور ہے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنے۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ اسی طرح سے ان کی خلافت کے زمانے میں بہت ساری فتوحات ہوئی، عراق میں، فارس میں، شام اور مصر وغیرہ میں۔ ابو لولو فیروز جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے نماز کی حالت میں ان پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری میں شہید ہو گئے۔ بہت سارے فضائل ہیں ان کے، بے شمار فضائل ان کے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تقریباً 10 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد، ما نافیہ ہے اور نفی کا معنی پیدا کر رہا ہے، یعنی کوئی نہیں، منکم تم میں سے، اور یہ خبر مقدم ہے من احد، اور یہ من احد جو ہے من یہاں تاکید اور عموم کا معنی پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور احد یہ مبتدا ہے، من احد یعنی منکم من احد کوئی نہیں ہے تم میں سے۔ مطلب یہ ہوگا ما منکم من احد تم میں سے کوئی نہیں ہے، یہ عموم کا معنی پیدا کر رہا ہے، اور اس میں مرد عورت چھوٹا بڑا ہر امتی داخل ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے والا یتوضأ جو وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء بس اچھی طرح سے وضو کرتا ہے۔ تو تم میں سے کوئی نہیں ہے جو وضو کرتا ہے بس اچھی طرح سے وضو کرتا ہے۔ اور یہاں گویا کہ جب عموم کا صیغہ ہے، یہ عموم کے حروف میں سے ہے، من احد، تو ایسی صورت میں یہ تمام
وضو کرنے والوں کے لیے ہو گیا، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت۔ ثم یقول، پھر وہ کہتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا، شہادت کہتے ہیں اعتقاد جازم کو جو زبان کے ذریعے سے جاری ہوتا، پختہ یقین جو زبان کے ذریعے سے ادا کیا جائے اسے شہادت ہے۔ تو اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی پختہ یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ان لا الہ الا اللہ، اصل میں انا تھا اور اسے تخفیف کے ساتھ ال کر دیا، اور یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ گواہی، اس میں مزید تاکید خود بخود پائی جا رہی، اور پھر ان کے ذریعے سے تاکید لائی جا رہی ہے، اللہ نہیں ہے کوئی معبود، اور پھر یہاں نفی ہے اور پھر استثناء، یہ اور مزید تاکید پیدا کرتا ہے۔ تو تاکید در تاکید بات کہی جا رہی ہے، یعنی ایک تو خود شہادہ کے معنی کے اندر تاکید، پھر انا جو اصل میں ہے ان، وہ تاکید، پھر نفی اور استثناء کے ذریعے سے تاکید، تو تاکید در تاکید در تاکید یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، اور حقیقت میں الہ کون ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو الہ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ جو الہ بنا رکھے ہیں لوگوں نے وہ حقیقت میں نام ہے جو انہوں نے اپنے رکھے ہیں، بنائے ہیں، حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو متوضی، وضو کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، تنہا ہے وہ، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، تنہا ہے، نہیں ہے اس کا کوئی شریک۔ یہاں دیکھیں یہ بھی مزید تاکید کے طور پر بات کہی جا رہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی معبود ہونے کا اقرار کر رہا ہے زبان کے ذریعے سے، اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اکیلا ہے وہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، یعنی پختہ یقین اور اعتقاد کے ساتھ اس بات کو میں کہتا ہوں، اقرار کرتا ہوں اس بات کا، ان محمدن، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں، یعنی اس کی طرف سے وحی لے کر آنے والے ہیں انسانوں کی رشد و ہدایت کے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے جو وضو کرنے والا ہے، تو کیا ہوگا؟ الا، اب یہ استثناء ہو رہا ہے، ما منکم من احد، یعنی کوئی نہیں ہے جو وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، مگر فتحت، کھول دیے جاتے ہیں، فتحت مجہول کا صیغہ ہے، کھول دیے جاتے ہیں، لہو، اس کے لیے، ابواب الجنت، جنت کے دروازے، ابواب الجنتی، باب کی جمع ابواب، اور اس کا معنی ہوتا ہے دروازے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جو آدمی
اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور یہ دروازے کتنے ہیں؟ مسلم کی ایک اور روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ 8 دروازے، یعنی اس کے لیے 8 دروازے جنت کے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک نماز کا دروازہ ہے، روزے اور صدقے کا دروازہ ہے، ریان جس کا نام ہے وہ روزے داروں کے لیے ہے، اسی طرح سے جہاد وغیرہ کے دروازے. تو یہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے بھی چاہے وہ داخل ہو جائے. اور یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ ایسے آدمی کے لیے جو وضو کرتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جو دعا پڑھے گا اس کے لیے یہ فضیلت بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، وہ ترمذی اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. یعنی یہ الفاظ جو بیان کیے گئے یہ الفاظ امام مسلم کے ہیں اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا. اسی طرح سے اور بھی احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، مثلا نسائی وغیرہ ہے، یا اس کے علاوہ اور جو دیگر کتابیں ان میں بھی یہ روایت موجود ہے. ترمذی کے اندر البتہ کچھ مزید الفاظ بھی ہیں، چنانچہ مؤلف اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وزادہ، اور امام ترمذی نے زیادہ نقل کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بنا دے، اللہم اجعلنی، اے اللہ تو مجھے بنا دے، من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے. تواب بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے جو حضرات ہیں ان لوگوں میں سے مجھے بنا دے، یعنی ان لوگوں میں مجھے شامل فرما دے جو توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کرنا یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. انسان گناہگار ہے، اس سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، یہ ایک اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. لیکن انسان سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. اسی لیے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو توبہ کرنے والا بنائے اور ان میں اپنے آپ کو رکھے. اس بات کی توفیق بھی اللہ رب العالمین سے مانگ کرے. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور مجھے بنا دے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے. متطہرین یعنی جو پاکیزہ لوگ ہیں، پاکیزہ لوگوں میں مجھے شمار فرما اللہ رب العالمین. تو یہ حدیث جو امام ترمذی نے بیان فرمائی ہے اور یہ الفاظ، اگرچہ ان الفاظ کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے اور یہ زیادتی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے. البتہ علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سے اور دوسرے کئی اور لوگ ہیں انہوں نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے. بعض علماء نے اس زیادتی کو صحیح قرار نہیں دیا ہے. بہرحال علامہ البانی اسے صحیح قرار دیتے ہیں. تو یہ پوری دعا اس طرح سے ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ دعا وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے کہ ایسا آدمی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں
اور تمام دروازے جو 8 دروازے جنت کے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ بڑی اہم اور فضیلت والی بات ہوگی اس شخص کے لیے جو وضو کے بعد ان کلمات کو یا ان دعاؤں کو ادا کرتا ہے. یاد رہے یہ دعا محض وضو کرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یہ کلمات ادا کرنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وضو کے بعد ان کلمات کو کہنے والے کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب بھی وضو کرے یہ دعائیہ کلمات ضرور بھی ضرور پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین یہ فضیلت ہمیں ضرور بھی ضرور عطا فرمائے گا. آئی بات سنیں، یاد رہے کہ یہ وضو کے بعد جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس دعا کے اندر بڑی مناسبت بھی پائی جائے کہ آدمی جب اپنے آپ کو وضو کے ذریعے سے پاک کرتا ہے تو گویا کہ اس کا جسم پاک ہو گیا. جسم تو اس کا پہلے ہی سے پاک، اب وضو کیا اس کے اندر جو حدث اصغر لاحق تھا وہ حدث اصغر بھی اس کا وضو کے ذریعے سے ختم ہو گیا. اب وہ پاک ہو گیا، مکمل پاک ہو گیا. اور اس کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے جس میں توحید کا اقرار ہے، اللہ رب العالمین کے اکیلے معبود ہونے کا ذکر ہے، اکیلے اس کی عبادت کی جائے اس بات کا اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو گویا کہ اس طرح سے اس نے اپنے اعتقاد جو ایمان ہے دل سے جس کا تعلق ہے وہ بھی پاک اور صاف ہو گیا. تو بدن پہلے سے وضو کے ذریعے سے پاک ہوا اور اس کا باطن بھی پاک ہو گیا. یہ کلمات کہہ کر توحید اس کی مکمل اور خالص ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے ایسا آدمی جس کا بدن بھی پاک ہو، جس کا من بھی پاک ہو، جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا. اور ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے تمام دروازے کھول دیے، جس دروازے سے بھی وہ جانا چاہے وہ چلا جائے گا. تو یہ ایک مناسبت ہے وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے کی. اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ جو دعا اس باب کے آخر میں رکھی ہے وہ بھی ایک مناسبت سے کہ آدمی وضو کے مسائل کو جاننے کے بعد جو آخر میں دعا پڑھی جائے گی اس کو بھی جان لے اور سیکھ لے. آئی بات میں تو یہ حدیث جہاں اس بات پر دلیل ہے کہ آدمی جو وضو کرتا ہے اور پھر یہ دعا ادا کرتا ہے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اس سے اور بھی کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. مثلا وضو مکمل طریقے سے ہونا چاہیے. اسباغ وضو کا اس میں ذکر ہے، فیسبغ الوضوء یعنی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے. تو اچھی طرح سے وضو کرنا یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرے گا تب یہ فضیلت اسے ملے گی. اور اچھی طرح سے وضو کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو جو وضو کے اعضاء ہیں ان پر پوری طرح سے پانی پہنچے اور وہ پوری طرح سے دھلے، مکمل طرح سے دھلے. ان میں سے کوئی بھی حصہ جسم کا اعضائے وضو کا کوئی بھی حصہ سوکھا بالکل نہ رہے اور سب کے سب اس میں جو ہے دھل جائیں، ان پر پانی پہنچ جائے. یہ جو ہے اسباغ وضو ہوگا جس کا تذکرہ اس سے پہلے احادیث میں کیا جا چکا ہے. تو اسباغ وضو کے ساتھ یہ دعا اگر پڑھی جا رہی ہے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. تو اسباغ وضو بھی ضروری ہے
اور اسباغ وضو اگر نہیں ہے، جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور محض پانی بہا لیتا ہے، کچھ جگہ بھیگی اور کچھ جگہ سوکھی رہ گئی، تو ایسی صورت میں یہ وضو صحیح اور درست نہیں ہوگا، اور ایسے وضو سے نہ یہ فضیلت حاصل ہوگی بلکہ ایسے وضو سے پاکی نہیں ہو پائے گی۔ لہذا ہمیں مکمل اور صحیح طریقے سے وضو کرنا چاہیے اور پھر یہ دعائیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔